نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ کل واقعہ بھی سنایا کہ دو لوگوں میں آپس میں مکالمہ ہوا، جھگڑا ہوا، اور پھر اس بات پر کہ علم والا سمجھدار ہے یا غیر علم والا عام انسان، اور دونوں جو ہے وہ ایک جاہل کے دروازے پہ بھی گئے اور ایک علم والے عالم کے دروازے پہ بھی۔ اسی طرح ایک صاحب جو محلے میں رہتے تھے، ان کو لوگ جانتے تھے، اچانک غائب ہو گئے، اور یہ سچے واقعات ہیں۔ 40 سال بعد وہ لوٹے تو اہل محلہ ان کو پہچانا، پوچھا بھائی کہاں غائب ہو گئے تھے آپ؟ 40 سال کا وقت گزار دیا۔ کہا کہ لمبا واقعہ ہے، مختصراً سنا دیتا ہوں۔ بس میں آپ لوگوں سے تنگ ہوا، بیزار ہوا، اور میں نے کہا میں اللہ اللہ کروں بس، اور میں ایک پہاڑ میں چلا گیا، وہاں غار ڈھونڈا تو غار کا جو منہ تھا داخل ہونے کا راستہ وہ چھوٹا تھا۔ میں نے اس میں کھدائی کری، اسی دوران مجھ سے ایک چوہا جو ہے مر گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں بہت رویا۔ پھر میں نے اس چوہے کا تعویذ بنا کے اور گلے میں لٹکا لیا۔ یہ میں نے اس کا گویا جو مجھ سے گناہ ہوا وبال ہوا، اس کا خمیازہ میں نے اس طرح سے پورا کیا۔ یہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا، اور میں نے ارادہ کر رکھا تھا بس ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا۔ اب اس غار میں میں نے 40 سال عبادت کی، اندازہ ہو گیا آپ کو نا۔ اب جب ملا تو وہ ٹکرایا ایک عالم کو، وہ علم والا تھا، اس نے سمجھایا بھائی یہ تو نے کیا حرکت کر دی؟ ایک ناپاک چیز، کپڑے ناپاک ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی، تم نے تو پورا کا پورا ایک جو ہے ناپاک ہو تعویذ بنا کے اور لٹکا کے اس میں تم اللہ اللہ کرتے رہے۔ تو عمل بھی صرف جو ہے نجات نہیں دلائے گا، وہ عمل نجات دلائے گا جو پھر ان تقاضوں کے عین مطابق ہو جو اللہ نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے، جو اللہ نے شرائط لگائی ہے۔ بھائی ایسا عمل ہو کہ علم سیکھنے کے ساتھ، جیسے دنیا کا کوئی عمل ہم بغیر اس کا علم سیکھے، بغیر لوگوں سے معلوم کیے، 10 جگہوں سے اس کا تجربہ حاصل کیے بغیر ہم نہیں کرتے۔ کوئی ایک چھوٹا سا چھوٹا کام بھی، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی، ایک دکان بھی، تھوڑی سی انویسٹمنٹ بھی ہم نہیں ایسے لگاتے۔ تو دین کے معاملات میں پھر کیسے جو ہے بغیر علم کے عمل کیا جائے؟ تو علم، اس کا شوق، ذوق، محبت دل میں پیدا کرنی اور اس کو سیکھنا ہے، عملاً اس کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ اس کے لیے مسجد والوں نے ارادہ کیا انشاءاللہ مغرب کے بعد سے ہم کلاسز بنا رہے ہیں تعلیم بالغہ کی، جس میں انشاءاللہ تجوید بھی، عربک لینگویج ایز اے گرامر بھی، بول چال اسپوکن جس کو کہتے ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے فقہ بھی، اور اس کو ہم انشاءاللہ 2 سے 3 دن رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، پیر منگل، اور پھر جو ہے جمعہ اور ہفتہ جو ہے انشاءاللہ درس قرآن کر لیا کریں گے۔ تو یہ ترتیب بنانی ہے۔ آج جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، میں نے آپ کو بتایا آمنت باللہ سے 5 پلرز آف اسلام، جو اسلام کے بنیادی 5 ستون ہیں، اور جو ہمارے 7 مکمل آرٹیکلز یعنی کہ عقائد ہیں۔ اس میں دوسرے نمبر پہ بنیادی ستون میں نماز کا نمبر آتا ہے۔ توحید ہم نے سمجھ لی، توحید الخالق یعنی کہ بنانے میں اللہ اکیلا، توحید العبادہ عبادت میں اللہ اکیلا، توحید الاسماء والصفات سارے اچھے اچھے نام اور جتنی کوالٹیز اور صفات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب اللہ کی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے بھائی؟ نماز ہے، صلاۃ۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا
جس کی بنیاد پر بہت سختی آ جاتی ہے اس رکن کے اندر کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگر اس کو صریح طور پر سمجھا جائے تو بس یہی حقیقت ہے کہ جس کسی نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو گویا اس نے کفر کیا، یعنی وہ کفر میں داخل ہو گیا. ائمہ اربعہ میں تقریباً سب کے نزدیک ہی وہ بالکل گناہگار اور فاسق تو ہو ہی گیا، اور اکثر کے نزدیک کافر ہی ہو گیا. ہر ایک کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ اس کو اٹھا کے قید میں ڈالو، توبہ باللہ کرے، واپس نماز شروع کرے، استغفار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو پھر اس کو چھوڑو، ورنہ یہی سڑتا رہے مر جائے. بعض کہتے ہیں ڈائریکٹ سولی پہ چڑھاؤ. تو سخت ہے معاملہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں نا کہ میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں ایندھن جمع کریں، لکڑیاں، اور جماعت ہو رہی ہو میں نکل کے جاؤں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. دیکھیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول. ایک امام اپنی نماز چھوڑ کے دوران جماعت کے، وہ نماز چھوڑ کے کسی غیر نمازی کو جا کے سمجھانے کو بھی نہیں گوارا کرے گا. وہ کہے گا بھائی میں نماز کے علاوہ وقت میں سمجھا دوں گا. لیکن وہ رسول ہو کر، خاتم النبیین ہو کر، وجہ کائنات ہو کر، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی جماعت چھوڑ دوں. دوسرے الفاظوں میں جو سمجھ آ رہی ہے بات کہ جماعت ہو رہی ہے اور میں جاؤں، یعنی کہ میں اپنی جماعت ترک کر دوں ان کے لیے. اور مسجد سے جو آس پاس گھر ہے تو یہ پڑوسی ہو گئے. پڑوسیوں کے کتنے حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ یہ حتیٰ کہ جبرائیل اتنی دفعہ آتے تھے، صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا شاید پڑوسیوں کا حق وراثت میں بھی شامل ہو جائے گا. لیکن کیا ہوا کہ ان پڑوسی کے یہاں بھی اگر کوئی بے نمازی ہے تو میں جا کے کیا کروں؟ آگ لگا دوں، جلا دوں ان کے گھروں کو. بڑی خطرناک بات ہے. تو بھائی نماز کسی حال بھی جو ہے نا، کسی بھی حال میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کا سہارا لے کر کھینچ کر جا رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں خود دیکھ رہی تھی، ایسے یہ آپ کے پیر تھے دونوں ایسے گھسٹتے ہوئے زمین پہ جا رہے تھے اور اس سے دو نشان یوں بن رہے تھے. میں دیکھ رہی تھی ایسے گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی اس کے لیے نا فکر کرنی ہے. جو غیر نمازی ہے نا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے بھائی خدا کے لیے، ورنہ اس کا وبال، اس کا جو سزا ہے نا اس میں ہم بھی ملوث ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ عذاب آ گیا تو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.